اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز اور محترم عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل کرم سے ہم سب کو ذی الحجہ جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ایک حبیب اور خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہر طریقے کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو لوگوں کا امام بنائے جانے کی خوشخبری عطا کی گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، کہ ابراہیم کے رب نے ان کو چند چیزوں میں آزمایا اور وہ ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے۔ فرمایا کہ ان کو لوگوں کا امام بنا دیا گیا۔ وجعلنا للناس اماما انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا ہے۔ چنانچہ آج جتنے بھی مذاہب دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ ہے، جن میں نمبر 1 تعداد کے اعتبار سے کرسچن لوگ ہیں، دوسرے نمبر پہ مسلمان ہیں، اور تیسرے نمبر پہ یہودی ہے، یہ تینوں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اور ہم لوگ ابراہیم کہتے ہیں اور یہ لوگ اس کو ابراہم کہتے ہیں ان کی اپنی لغت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، ان کے امتحانات بہت سارے ہیں۔ جیسے سب سے اول ان کا اپنے گھر سے، ان کے والد کا حضرت ابراہیم کو اپنے گھر سے نکال دینا، پھر نمرود کے ساتھ ان کا مقابلہ اور ان کو آگ میں ڈالا جانا، پھر وہاں سے حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکۃ المکرمہ کی غیر ذی زرع وادی میں چھوڑنا، اور سب سے اخیر میں جو امتحان تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا امتحان تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا امتحان تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو منت مرادوں کے بعد پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنے اس لاڈلے بچے کو راہ خدا میں ذبح کرے۔ خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کرتا ہوں، تو تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابو جان، آپ کو جس بات کا حکم ملا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اس جگہ پر لے جا کر ان کے گلے پر چھری چلانے لگے، تو غیب سے آواز آئی، قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، کہ ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ یہ تمام واقعہ پیش آیا ہے 10 ذی الحجہ کو، اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہم لوگ عید مناتے ہیں اور قربانی بھی کرتے ہیں، اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے، اسی سنت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دیا ہے۔ اب چند باتیں جو غور سے سماعت کرنے کی ہے، اور اس عشرے میں ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں جو چند مسائل ہے
اس کو دھیان میں رکھنے کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کے پہلے ذی الحجہ سے لے کر 9ویں ذی الحجہ تک روزوں کی بڑی فضیلت ہے، اور اس میں خاص طور پہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اور فضیلت کا حامل ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے تو اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ روزہ منگل کے دن کا آ رہا ہے۔ دوسری چیز اس میں ایام تشریق کی ہے۔ تکبیر ہم سب جانتے ہیں کہ 9ویں ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک 5 دن تکبیر تشریق کے ہوتے ہیں، ایام تشریق۔ اس کے اندر ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا بآواز بلند، جو جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بآواز بلند یہ پڑھے ہر فرض نماز کے بعد۔ عورتیں بھی پڑھے گی لیکن وہ آہستہ آواز میں پڑھے گی۔ اور اس کو آج کی تاریخ کے حساب سے تکبیر تشریق کا وقت منگل کی، ہندوستان کے اندر منگل کی فجر کی نماز سے لے کر سنیچر کی عصر تک یہ 5 دن ہیں۔ اس میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہوا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے وہ ہے قربانی کا۔ قربانی کرنا مسلمان کے اوپر جو صاحب نصاب ہو واجب ہے۔ قربانی کرنا جو صاحب نصاب مسلمان ہیں ان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، اور قربانی کے لیے جانور کی عمر کا لحاظ رکھنا ہے۔ جیسے کہ اگر بکرا ہے بکری ہے تو اس کے لیے 1 سال ہے۔ بڑے جانور کی قربانی کر رہے ہیں، جیسے بڑے جانور کی قربانی کر رہے ہیں تو گائے کے نسل کے جو جانور ہے ان کی عمر 2 سال ہو، اور جو اس کے علاوہ ہے اونٹ ان کی عمر 5 سال ہے۔ اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پھر قربانی کا جانور بے عیب ہو، قربانی کا جانور بے عیب ہو، نہ اس کا سنگ ٹوٹا ہوا ہو نہ وہ لنگڑا ہو۔ ہاں، خصی جانور کی قربانی جائز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں جو آپ سب حضرات کے سامنے پیش کرنی تھی، اور دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ہم سب کو تمام عمر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان مال کی قربانی کے لیے قبول فرمائے۔ اور 2 سال سے حج بند ہے، بیرون ملک کے حضرات تو حج کے لیے نہیں جا پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔